بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم شرح میں تعامل کا سبق نمبر 115 پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے عوامل قیاسیہ میں سے چھٹا عامل اسم مضاف کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم عوامل قیاسیہ میں جو 7واں عامل ہے اسم تام کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اسم تام اس اسم مبہم کو کہتے ہیں جو موجودہ حالت میں مضاف نہ ہو سکے۔ کوئی بھی اسم 5 چیزوں کے ساتھ تام ہوتا ہے۔ نمبر 1، تنوین کے ساتھ۔ تنوین چاہے لفظوں میں موجود ہو یا مقدر ہو، جیسے عندی رطل زیتن، تو اس میں رطل میں جو تنوین ہے اس کے ذریعے سے اسم تام ہوا ہے۔ یا مقدرہ ہو، جیسے عندی 11 درہمن میں عشرہ اصل میں عشرن، تو اس عشرن میں جو تنوین ہے یہ مقدر ہے۔ نون تثنیہ کے ساتھ، جیسے عندی کفیزان برن، اس میں کفیزان میں جو نون ہے یہ تثنیہ کا ہے۔ نون جمع کے ساتھ، جیسے حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، یہ بالاخسرین میں جو نون ہے یہ جمع کا ہے۔ اسی طریقے سے مشابہ نون جمع کے ساتھ، یعنی نون جمع کے ساتھ جو مشابہت رکھتا ہے جو نون، اس کے ذریعے بھی اسم تام ہوتا ہے۔ جیسے عندی 20 درہمن میں 20 میں جو نون ہے یہ نون جمع کے مشابہ ہیں۔ اضافت کے ساتھ بھی تام ہوتا ہے اسم، جیسے عندی ملؤہ عسلن، یہ ملؤہ کی اضافت ہو رہی ہے ہو ضمیر کی طرف، اس کے ذریعے سے بھی اسم تام ہوا ہے۔ اسم تام کا عمل یہ ہے کہ یہ اپنی تمیز کو نصب دیتا ہے، ما قبل کی عبارت سے پتہ چل گیا۔ تو اب ہم کتاب کے اندر اسم تام کے حوالے سے جو عبارت ہیں ہم اس عبارت کو حل کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسابعها الاسم التام كل اسم تم فاستغنى عن الإضافة بأن يكون في آخره تنوين أو ما يقوم مقامه من نون التثنية والجمع أو يكون في آخره مضاف إليه وهو ينصب النكرة على أنها تمييز له فيرفع منه الإبهام، مثل عندي رطل زيتا ومنوان سمنا و20 درهما ولي ملؤه عسلا۔ اب اس کی ترکیب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ استنافیہ سابعها مرکب اضافی مبتدا، الاسم التام مرکب توصیفی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ آگے کل مضاف اسم مجرور لفظ موصوف، تم فعل ماضی معروف و ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو جائے گا۔ تم اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ہو جائے گا موصوف کے لیے، موصوف صفت مل کر مضاف الیہ ہو جائیں گے۔ کلن کے لیے مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا ہو جائیں گے، متضمن ہوں گے معنی حرف شرط کو۔ فا جزائیہ استغنا فعل ماضی معلوم ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو جائے گا۔ عن جار الاضافت مجرور، جار مجرور ظرف لو متعلق ہو جائے گا استغنا فعل کے ساتھ۔ با حرف جر، ان ناصبہ، یکون فعل افعال ناقصہ، فی جار آخری ہی مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر خبر مقدم ہو جائے گی۔ آگے تنوین معطوف علیہ او حرف عطف، ما موصولہ، یقوم فعل مضارع معروف ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو جائے گا۔ مقامہ مرکب اضافی مفعول، من جار نون التثنیت، نون مضاف التثنیت معطوف علیہ، و عاطفہ الجمع معطوف اور معطوف علیہ مل کر مضاف علیہ، مضاف اور مضاف علیہ مل کر مجرور، جار مجرور ظرف لو متعلق ہو جائے گا یقوم فعل کے ساتھ۔ یقوم فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہو جائے گا، موصول کا موصول صلہ مل کر معطوف ہو جائیں گے، معطوف اور معطوف علیہ مل کر اس میں مؤخر ہو جائیں گے یکون فعل ناقص کے۔ یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر معطوف علیہ ہو جائیں گے۔ او حرف عطف، یکون فعل افعال ناقصہ، فی جار آخری ہی مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر خبر مقدم ہو جائیں گے۔ مضاف صیغہ صفت ضمیر اس کا نائب فاعل، الیہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا مضاف کے ساتھ، مضاف اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر اس میں مؤخر ہو جائے گا یکون کا۔ یکون فعل ناقص اپنے خبر مقدم اور اس میں مؤخر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہو جائے گا،
معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر بتابیل مصدر مجرور ہو جائے گا با جار کا، جار مجرور ظرف مستقر ہو کر استغنا فعل کے ساتھ متعلق ہو جائیں گے، جار مجرور متعلق اور استغنا کا مفعول مطلق محذوف ہو جائے گا، استغناء متلبسا بان یکون فعل اپنے فاعل مفعول مطلق اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہو جائے گا، مبتدا کے لیے متضمن معنی جزا کو ہو جائے گا، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ ہو جائے گا، ہوا واو استنافیہ، ہوا ضمیر مبتدا، واو عاطفہ، ہوا ضمیر مبتدا ہو جائے گا، ینصب فعل مضارع معروف، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو جائے گا، ان نکرۃ ذوالحال اعلی جار، ان حرف ظرف مشبہ بالفعل ہو جائے گا، ہا اس کا اسم ہو جائے گا، تمیز موصوف لہو جار مجرور ظرف مستقر ہو کر صفت ہو جائے گا، موصوف کے لیے موصوف صفت مل کر خبر ہو جائیں گے، ان کا ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بتابیل مفرد ہو کر مجرور ہو جائے گا، اعلی جار کا جار مجرور مبنیتن کے ساتھ جو کہ مقدر ہیں اس کے ساتھ متعلق ہو کر حال ہو جائیں گے، ذوالحال کے لیے ذوالحال اور حال مل کر مفعول بی ہو جائیں گے، ینصب فعل کا ینصب فعل اپنے فاعل اور مفعول بی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہو جائیں گے، مبتدا کے لیے مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے، فاجزائیہ یرفع فعل و ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو جائے گا، منہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا، یرفع کے ساتھ الابہام اس کے لیے مفعول بھی ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے مثل مضاف عندی مرکب اضافی ظرف مستقر ہو کر خبر مقدم ہو جائے گا، رتل اسم تام ممیز ہو جائے گا، زیتن منصوب اس کی تمیز ہو جائے گی، ممیز تمیز مل کر معطوف علیہ و عاطفہ، من وان اسم تام نون تثنیہ کے ساتھ، سمنن تمیز ممیز تمیز مل کر معطوف اول ہو جائیں گے و عاطفہ، عشرون اسم تام ممیز، درہمن اس کی تمیز ممیز تمیز مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر مبتدا مؤخر ہو جائے گا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے و عاطفہ لی ظرف مستقر خبر مقدم، ملؤہ مرکب اضافی ممیز، عسلاً اس کی تمیز ہو جائے گی، ممیز تمیز مل کر مبتدا مؤخر ہو جائے گا، لی خبر مقدم کا مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہو جائے گا، معطوف اور معطوف علیہ مل کر بتابیل مفرد مضاف الیہ ہو جائے گا، مثلو کے لیے مثل مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر برائے مبتدا محذوف، مثالہ کے مثالہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، وسابعها اسم التام، ساتواں عامل اسم تام ہے، اور اسم تام کل اسم ہر وہ اسم تم جو تام ہو چکا ہو، یعنی فاستغنا عن الاضافت استغنا یعنی مستغنی ہو چکا ہو اضافت سے اپنے تام ہونے کی بنا پر، بأن یکون فی آخرہ تنوین اس طور پر کہ اس کے آخر میں تنوین ہو، او ما یقوم مقامہ من نون التثنیۃ والجمع یا تنوین کے قائم مقام نون تثنیہ و جمع میں سے کوئی اس کے آخر میں ہو، او یکون فی آخری مضاف الیہ یا اس کے آخر میں مضاف الیہ ہو، وہ ینصب نکرۃ اور یہ نکرہ کو نصب دیتے ہیں، علی انہا تمیز لہو وہ اس کا تمیز بنتا ہے، فیرفع منہ الابہام اس سے ابہام کو دور کرتا ہے، جیسے عندی رتل زیتن ومنوان ثمنا وعشرون درہما ولی ملؤها عسلا۔ تو عوامل قیاسیہ کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا، اور ہم نے عوامل قیاسیہ میں 7 عوامل پڑھے تھے، ان میں سب سے پہلا فعل، مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم مضاف اور اسم تام۔ ہمارا اگلا سبق جو ہوگا وہ عوامل معنویہ کے حوالے سے ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔